السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مشیل خان ولاگ۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اچھے سے کامنٹ کر دیجئے۔ آج ایک سسٹر کی سٹوری میں آپ کے ساتھ لے کے آئی ہوں، میریکل سٹوری، کیسے ان کو 9 سال کے بعد ان کا پیار واپس ملا اور نکاح ہو گیا۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر، میں آپ کو انڈیا سے فالو کرتی آئی ہوں اور اب میں UK میں رہتی ہوں۔ مجھے 1 سال اور 5 مہینے ہو گئے ہیں یہاں۔ میری 9 سال کے بعد دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ کوشش کروں گی کہ زیادہ لمبی نہ ہو، شارٹ میں بتاؤں۔ تو یہ بات 2016 کی ہے۔ میں شادی میں باہر گئی تھی، وہاں میری نظر اچانک ایک لڑکے پہ پڑی اور پتہ نہیں اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ میری نظر ان پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اور وہ لڑکے کی نظر بھی میرے اوپر پڑی۔ وہ بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی بار بار مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں میں خود کو دیکھنے سے روک ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور اس دن ہم شادی سے گھر جا رہے تھے تو وہی لڑکے کی گاڑی خالی جا رہی تھی، تو میری فیملی اس کو جانتی تھی، تو اس لڑکے کو کہا کہ وہ ہمیں لفٹ دے دیں۔ ہم سب ان کی گاڑی میں بیٹھ کے مانو جیسے میرے دل کی دھڑکن بہت فاسٹ ہو گئی۔ پھر ہمیں چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہاں رہتے ہیں۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے بالکل بھی چین نہیں آ رہا تھا، اسی لڑکے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ 2 دن گزرے پھر بھی وہ میرے دل سے نہیں جا رہے تھے، اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں انہیں سوشل میڈیا پر نام لکھ کے سرچ کروں گی۔ مجھے ان کا نام پتہ تھا، پھر میں نے نام سرچ کر کے پروفائل بہت فائنڈ کی اور مجھے مل گئی ان کی پروفائل۔ میں نے ان کو پہچان لیا۔ پھر دماغ منع کر رہا تھا کہ ریکویسٹ نہ بھیجوں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ بہت سوچا، پھر میں نے ریکویسٹ بھیج دی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ پہلے ہم دوست بن کے بات کر رہے تھے اور اچانک ایک دن انہوں نے مجھے پرپوز کر دیا۔ مجھے تب حیرت رہ گئی۔ پھر میں نے اپنے دل کی بات بتائی۔ جب میں نے پہلی بار میسج کیا تھا تو میں نے کیوں کیا تھا۔ ہم بات کرتے رہے اور 2018 آیا، اور اس ٹائم لڑکی کی فیملی والے ان کی شادی کا سوچ رہے تھے، تو مجھے بتایا میری شادی کی گھر میں بات چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے رشتے کی بات کرو۔ انہوں نے بات کی اپنے گھر میں ہماری کہ ہم ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی فیملی والوں نے یہ سوچتی کہ جو لڑکی پیار کرتی ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، گھر کے کام وغیرہ نہیں کرتی، تو ان کی فیملی نے منع کر دیا۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے۔ میں اتنا روئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، اور مجھے بہت سچی پکی محبت ہو گئی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، اور میرا فرسٹ لو تھا۔ میں نماز تو پڑھتی تھی، لیکن اللہ کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی تھی نا۔ مجھے معلوم تھا کہ اللہ پاک کیا سے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے نصیب بدل سکتے ہیں، اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور سو بھی جاؤں تو دل گھبرا رہا تھا اور آنکھ کھل جاتی تھی اور رو دیتی تھی۔ میں بہت بار اس لڑکے کو کہا پلیز میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنی فیملی کو راضی کرو، تو وہ لڑکے نے کہا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، میں کیا کروں، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور نہ میں اس جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے سنا کہ ان کا رشتہ طے ہو گیا، کہ فیملی والے نے بہت جلدی کی رشتے میں، اور لڑکے کا میسیج ہے کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں سچی میں مان ہی نہیں رہی تھی کہ ان کی ہونے والی وائف کی پک بھیجی۔ تب مجھے یقین آیا، میں بہت زیادہ روئی، اور 2020 میں میرا بھی رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں تب بھی وہ لڑکے کو بھلا نہیں پا رہی تھی، بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور میری شادی 1 سال کے بعد ہونے کو طے پائی۔ اسی دوران وہ لڑکے کا اچانک فون آیا۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ لڑکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں تھی، میری امی نے اس سے رشتہ توڑ دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں نے بتایا انہیں کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ ٹرائی کرو گھر میں بات کرنے کی، مجھے یہ لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ تو جیسے تیسے میں نے ہمت کی اور اپنی فیملی کو بتایا، اور کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ اگر ایسا تھا تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم اس کے گھر والوں سے بات کرتے، ہم اس کی فیملی سے بات کرتے، ہمیں بتاتی۔ ابو نے کہا مجھے بتاتی، میں خود ان کے گھر جا کے بات کرتا۔ پھر میری فیملی والوں نے منع کر دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور 2023 میں میری شادی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی، میں دل سے اس کو بھلا ہی نہیں پا رہے تھے، اکیلے میں بہت روتی تھی۔ نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھتی تھی، صلاۃ الحاجت کے نفل بھی پڑھتی تھی، سورہ یوسف، سورہ رحمان، سورہ مزمل، اور وظیفے بھی بہت کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے میری ایک کر کے سب دعائیں قبول ہو رہی تھی۔ ایک دن میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، اور نماز میں میرا دل اچانک یہ دعا نکل گئی کہ یا اللہ کچھ ایسا کر دو کہ اس کے لڑکے سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ ایک دن جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر ایسا تھا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری فیملی نے اس کی فیملی نے بہت کوشش کی کہ یہ بات سب جانے کے بعد بھی رشتہ بچا رہے، لیکن نہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں ان کے ساتھ رہوں، اور پھر میں نے اس لڑکے سے رشتہ توڑ دیا اور میں بہت خوش ہوئی، اور اس لڑکے کو میں نے کانٹیکٹ کیا کہ اب تک انہوں نے بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، اور میں شادی کے دوران UK کے لیے اپلائی ہوئی تھی۔ میرے طلاق کے بعد میں نے عدت فنش کی اور اس کے بعد میرے ویزے کی نیوز آ گئی، اور میں نیوز آتے ہی میں نے پھر سب سے پہلے اپنے گھر میں بات کی اس لڑکے سے شادی کے لیے۔ تو فیملی نے کہا کہ تمہیں ویزا مل گیا ہے، تم UK جاؤ، لائف بناؤ۔ تو اس لڑکے سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی UK آتا ہوں، میں بھی اپنے کام شروع کرواتا ہوں۔ میں نے گھر میں بات کی کہ وہ بھی UK آئے گا، اب میں رشتہ طے کر دو۔ تو گھر والوں نے کہا کہ پہلے تم UK جاؤ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ ایک دن میرے ابا کی کال آئی اور انہوں نے مجھے سامنے سے کہا کہ اس لڑکے کو کہو کہ اب ہمارے گھر پہ رشتہ بھجوائے۔ پھر میں نے اس لڑکے کو کہا کہ رشتہ بھجوا دو۔ میرے ابو نے کہا تو رشتہ بھجوایا اس نے۔ پتہ نہیں اچانک سے میرے ڈیڈ نے امی سے کال کر کے مجھے سامنے سے کہا تو میں حیران رہ گئی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ سامنے سے کہیں اور ہو جائے۔ وہ لڑکے کو UK آنے کے لیے ویزا ملا تو میری امی ابو نے سوچا کہ اب کر دیتے ہیں، وہاں جا رہا ہے لڑکا تو۔ اور مارچ 2024 کو میری انگیجمنٹ ہوئی، انشاءاللہ بہت جلدی نکاح بھی کریں گے۔ ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم UK میں سیٹ ہو جائیں۔ تو سوری، معاف کرنا، میری سٹوری تھوڑی لمبی ہو گئی کیونکہ 9 سال کی تھی، اس لیے میں نے شارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی تھوڑی لمبی ہو گئی۔ جب اللہ پر توکل کرتے ہیں سچے دل سے تو اللہ ناممکن کام کو بھی ممکن کر دیتا ہے، اور نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اچھا، تو یہ تھی ان سسٹر کی سٹوری جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے 9 سال کے بعد کیسے ان کو ان کی محبت ملی۔ تو وہ دعا کا خیال ہی اس لیے آتا ہے کیونکہ اللہ پاک وہ دعا قبول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کوئی اکثر دیکھیں نا، ہم کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں دل بھر جاتا ہے، مینس کہ وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں چھوڑنا چاہیں بھی تو بس اشارے آنا، سائن ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ دعا تم مانگو، تو مین کہ وہ ہمارے نصیب میں ہوتی ہے چیز۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی سٹوری تھی بس اتنی ہی، کل ملیں گے انشاءاللہ نیو سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔